الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں الیکشن 2024 جنرل الیکشن ہو گئے ہیں۔ پچھلی اسپیچ میں ہم نے کہا تھا 8 فروری کو اصل الیکشن ہوئے تھے، اور اس میں عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اور عوام نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے اپنے شعور کے ذریعے یہ بتایا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور دنیا کے تمام ملکوں کو کہ پاکستان کی عوام باشعور ہے۔ انہوں نے اپنے ووٹ حق رائے دہی کا استعمال کیا اور ایک پارٹی کو بھرپور ووٹ دیے، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ نگران حکومتوں کو یہ بات قبول نہیں تھی، ان کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے 9 فروری کا الیکشن کروایا رات کو آڑوز کے ذریعے، اور اس میں بندر بانٹ کی، لوگوں کو خریدا، لوگوں سے پیسے لیے، لوگوں کو پیسے دیے، دے کے بھی خریدا، لے کے بھی خریدا، اور اس طرح نتائج کو بدلا، اور فارم 45 اور فارم 47 کے ذریعے، جو کہ 45 کو منظور نہیں کیا، فارم 47 کو منظور کیا، اور اس کے نتائج لے کے وہ لوگ جتائے جو ہار چکے تھے۔ اب صورتحال اس ملک میں یوں ہے کہ جو اکثریت والی پارٹی تھی، جن کو ووٹ دیے عوام نے، ان کی حکومتیں کہیں بھی نہیں بنی، نہ صوبہ پنجاب میں بنی، نہ صوبہ سندھ میں بنی، نہ بلوچستان میں بنی۔ اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں کوئی گھپلہ نہیں کیا، اور وہاں حکومت PTI کی بننی تھی، جو کہ نیشنل اسمبلی میں بھی تقریباً 160 سیٹوں سے جیت کے آئی تھی۔ اس کی سیٹیں شاید 95 کی انہوں نے۔ بہرحال یہ ہے مختصر سی تاریخ اس الیکشن کی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کو بہانہ بنا کر اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، راتوں کو ہیرنگ کی، 1 بجے تک فیصلہ دیا قاضی صاحب نے، لیکن ان کو 8 فروری کا الیکشن نظر نہیں آیا، جو ان کی ناک کے نیچے، بلکہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر ہی نوٹس لے لیتے تو تمام معاملے سیدھے ہو جاتے۔ پہلے ان کو جو جیت رہے تھے ان کو اگلے دن ہرایا گیا، اور اسلام آباد کی 3 سیٹوں سے کسی اور کو جتایا گیا۔ سب کے سامنے ہے، عوام اپنا ووٹ کا حق ادا کر سکتے تھے، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے تھے، اور کسی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس ملک میں۔ قاضی صاحب کو تو چاہیے کہ انصاف کی اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہاں انصاف کریں اور ان کو بتائیں آخرکار یہ سیٹ ہمیشہ نہیں رہنی قاضی صاحب کے پاس، چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ یہ سیٹ ان سے لینی ہے وقت میں، 6 مہینے یا 8 مہینے بعد۔ ابھی بھی کوئی اچھا فیصلہ کر جائیں، 100 موٹو لے لیں اس الیکشن کے اوپر، تو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں اور تاریخ ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے۔ ایک طرف تو وہ بھٹو ریفرنس سن رہے ہیں، جس کا شاید سوموار کو فیصلہ ہو، اور دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ان کے اپنے کچھ عرصے کے بعد ان کے خلاف بھی یہی باتیں ہوں جو مظاہر نقوی کے خلاف کر رہے ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ شاید بعد میں ان کے خلاف بھی ان کی مراد بھی لے لی جائے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے قاضی صاحب کو کہ کسی کی انگلی پہ اتنا نہیں ناچنا چاہیے جتنا وہ اس تقدس والی کرسی اور انصاف والی کرسی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس ملک میں اقلیت کی حکومت بنی ہے، اکثریت کی حکومت نہیں بنی۔ اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہر فورم پہ مذمت کرتے ہیں، اور سب اداروں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس پاکستان کو چلنے دیں، جس کے وہ حلف اٹھاتے ہیں، جس کے آئین کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ آئین نام کی اس ملک میں چیز ہی کوئی نہیں ہے، صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، جو چاہتا ہے جس طرح چاہے موڑ لیتا ہے۔ والسلام۔